بچوں کی تربیت یہ ہر ماں کی ذمہ داری. ٹیوشن، اسکول اور مدرسہ صرف ذمہ داری نہیں. میں آپ کو طور طریقہ بتاتا ہوں. روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، سونے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ مشکل سے صرف 10 منٹ گزارو. 10 منٹ. اس کے لیے تمہیں محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن وہ محنت میں آسان کر کے دیتا ہوں. آپ اولیاء کاملین کی کچھ کتابیں پڑھیں. موبائل ہے تمہارے پاس، انٹرنیٹ ہے تمہارے پاس، جس زبان میں چاہو آج سارے مواد مل جاتے ہیں. پڑھو واقعات، اسلام کے سچے واقعات پڑھو، اور اپنے بچوں کو لے کر بستر میں بیٹھ جاؤ کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، اور ان کو کسی نہ کسی ولی کا واقعہ ایک رات سناؤ. دیکھنا وہ بچہ ایڈکٹ بن جائے گا تمہارے واقعات سننے کا. یہ ہوا ہے، ہم دیکھ چکے. بچہ ضد کرنے لگے گا کہ آج مجھے وہ واقعہ سناؤ، آج یہ واقعہ سناؤ، آج یہ واقعہ سناؤ. ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے. جن کو یہ سنانے کی عادت ہوتی ہے اور جن بچوں کو سننے کی عادت ہوتی ہے، وہ بچے پھر آج رات کو موبائل اور انٹرنیٹ لے کر کے نہیں سوئیں گے. آج بچے، اور تمہارا حال کیا ہے، رات کو ٹی وی لگا دیا، سیریل چل رہا ہے یا فلمیں چل رہی ہے، اسی حالت میں ماں کو بھی نیند آ گئی، باپ کو بھی نیند آ گئی، اور بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. یہ تو ہمارے رات گزارنے کے طریقے ہیں. کب ہم اپنے بچوں کو وقت دے رہے ہیں؟ کب ہم اپنے بچوں کے اندر یہ تقویٰ، طہارت، صبر، رضا، توکل سکھا رہے ہیں؟ صرف اگر آپ یہ واقعات اسلام ہی ان کو روز سناتے رہ جائیں تو دیکھ رہا ہے اس بچے کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئے گی. یہ میرا چیلنج ہے. اگر بچہ نہ بدلے تو پھر میرا دامن پکڑ لے گا. حقیقت میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اسلاف کی اللہ رب العزت نے ان کی ذات اور ان کے ناموں میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جو بچے ان کے نام رکھے جاتے ہیں ان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. نام رکھے جاتے ہیں تو تاثیر پیدا ہوتی ہے. تو جب ان کے اخلاق سنائے جائیں تو ان بچوں میں کتنی برکت پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں کر رہے ہم. زیادہ بچہ ستانے لگا تو اس کے ہاتھ میں موبائل دے دی، لے لو کھیلو. وہ بچہ گیم کھیلتے کھیلتے سو گیا. کیا یہ ہر گھر کی آج کیفیت نہیں؟ تقریباً سب گھروں کی حالت یہی ہے آج. ان بچوں سے انٹرنیٹ ختم کرو، روئے گا ایک دن 2 دن. عورتوں کو اچھی طرح معلوم ہے جب یہ اپنے پستانوں سے بچوں کا دودھ چھڑا سکتی ہے تو یہ انٹرنیٹ کیوں نہیں چھڑا سکتی؟ بچے کا دودھ چھڑا لیتی ہے، جبکہ درد عورت کو بھی ہوتا ہے، بچے کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ برداشت کرتی. 1.5 سال کا ہو گیا بچہ، آج دودھ چھڑانا ہے. ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے اس کا. ماں کو درد ہوتا ہے اور وہ برداشت کرنے جاتی، نہیں اب اس کی مدت ختم ہو گئی دودھ پینے کی، اس کو چھڑا لو. اور ہم نے دیکھا ہے بچہ ایسا بلبلاتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، اور اس کا چہرہ دیکھ کر کے رحم آتا ہے ماں کو بھی باپ کو بھی. لیکن کیا کریں؟ نہیں یار، چھڑانا یہ پرمپرا ہے، چھڑانا ہی ہے. تو اس کی غذا، حلال غذا جب ہم چھڑا سکتے ہیں اس کو. کچھ ماں باپ میرے پاس آئے اور یہ کہے کہ نہیں ہم موبائل اس سے لے نہیں سکتے، بڑا ہنگامہ مچا دے گا، پریشان کر دے. کتنے دن کرے گا؟ دودھ چھڑانے کے لیے 2 دن لگتے ہیں، 3 دن لگتے ہیں. تم دیکھو کوشش کر کے کہ یہ ایڈکٹ جو بنے جا رہے ہیں بچے آج تمہارے گیم کے، کارٹون کے، یہ چھڑا دو آ جاتے. اور چھڑانے کے لیے ایسا نہیں کہ تم نے موبائل کھینچ لیا اور مار دیا، ان کو آئندہ سے پکڑنا نہیں. چھڑانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک کوئی چیز لے لیا آپ نے تو اس کے بدل میں ان کو بیزی کرنے کے لیے دوسری کوئی چیز پر دو. دوسری چیز کیا دیں گے؟ ان بچوں کو لے کر کے بیٹھے، ان کے ساتھ کھیلیں. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا جب تک بچہ نہ ہو جائے تب تک ماں باپ اس کے ساتھ کھیلیں. ماں باپ شرم محسوس کر رہے ہیں بچے کے ساتھ کھیلیں، اور کھیلنے کے لیے ان کو آوارہ لوگوں کے حوالے کر کے چھوڑا ہے. آپ تو دنیا ساری چیزیں بنا رہی ہے. بیبی سٹنگ بھی آ گئی نا اسکول، نرسری، کے جی، یو کے جی، نیچے گھٹاتے گھٹاتے آ گئے بیبی سٹنگ بھی آ گئی. کہ چھوٹے سے بچوں کو لے کے آگے ڈالو. کیوں میاں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کھیلے گا، ٹائم پاس کر کے تو آئے گا، بوجھ ختم ہوگا. اور عرب میں ہم نے جا کر کے دیکھا ہے حضانہ، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رضاعت کے ایام بھی وہی گزارنا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر ماں نے وہاں چھوڑ دیا، وہاں دودھ پلانے کا بھی انتظام ہے، دودھ پلانے کا انتظام بھی ہے. تو کس لیے بچے پیدا کر رہے ہیں؟ جب بچہ تمہیں پرورش کرنا ہی نہیں ہے تو اس بچے کے حق نہ مارو، اسے آوارہ نہ چھوڑو، دوسروں کے حوالے نہ کرو. آج تربیت اور اخلاق کی جو کمی ہے یہ پورا معاشرہ، میں اسی لیے جڑ پر انگلی رکھ رہا ہوں. یہ جڑ ہے، یہاں اگر صحیح ہو گیا تو پورا درخت صحیح ہو جائے گا، پورا درخت صحیح ہو جائے گا. آپ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نوجوانوں کی اصلاح کرو، یہ بوڑھے لوگوں کی اصلاح کرو، یہ ان لوگوں کی اصلاح کرو. ارے یہ تناور دار درخت بن چکے ہیں، آج یہ درخت بن چکے ہیں. اور میں اپنی بہنوں سے آج جو کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس جب بچہ ہوتا ہے وہ نرم پودے کی شکل میں ہوتا ہے، اسے جو شیپ ہوگی وہی شیپ وہ اختیار کرے گا، جو عادت اسے ڈالے گی وہی عادت کو لے کر کے چلے گا. میرے پاس ایک بچی ایسی بھی لے کر آئے ہے ہمارے پاس، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. چھوٹی سی بچی ہے، 6 سال کی بچی، پورا سورہ واقعہ، پورا سورہ رحمان، پورا سورہ یاسین زبانی سنا. ماں باپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ باپ نے روزانہ موبائل آن کر کے صرف قرأت قرآن سننے کی اس کو عادت ہے، صرف قرآن سنا ہے. اور بچی کو اب بھی مدرسے میں آتی ہے،
دیکھ کر کے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن سورہ یاسین پورا یاد ہے. دیکھ کر کے قرآن ابھی نہیں پڑھ پاتی لیکن سورہ واقعہ پورا یاد ہے. میں سن چکا ہوں. میں اس لیے یہاں بات کر رہا ہوں کہ ایک موبائل کا یہ اچھا یوز بھی تو کسی نے دکھایا. یہ ہے اپنے بچوں کو اگر یہ دے بھی رہے ہیں تو یہ چیزیں ان کے اندر بدل کر کے دے سکتے ہیں آپ. آج بچوں میں صبر اور تقویٰ، طہارت، اللہ کا خوف ڈالو ہر بچے کے اندر. ایک بات ماں یہ سکھائے بچے کو کہ بیٹا تیری آنکھیں ہمیشہ سلامت رہیں. اگر تیری نگاہ کسی اور لڑکی پر پڑتی ہے تو یہ سمجھ لے کہ تیری ماں بھی عورت ہے. تیری ماں بھی عورت ہے. بچے کو یہ خوف دلاؤ کہ تیری ماں بھی کسی وقت جوان تھی. اگر آج تو نے کسی اور پر نگاہ ڈالی تو بدلے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی درندہ تیری ماں پر بھی نگاہ ڈالے گا. ماں یہ ڈر پیدا کرے اپنے بچوں کے اندر. آج تو اگر کسی عورت پر نگاہ ڈالتا ہے تو تیری بہنیں ہیں گھر میں، کوئی دوسرا درندہ تیری بہنوں کو اچک لے جائے گا. تو یہ عورتوں کے ذریعے سے اصلاح ہو سکتی ہے. ہمارے بچے سمجھ سکتے ہیں. عورتیں اس میں نہیں کرنا چاہتی. صبر اور توکل اور قناعت کی بات میں کر رہا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پر بھروسہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی بات یاد آتی ہے. اللہ پر بہت چھوٹے میں مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا امام شافعی کی ماں نے پڑھنے کے لیے. حضرت امام شافعی بہت چھوٹی عمر میں حافظ قرآن بن گئے. حافظ قرآن بن کر کے جب اپنے وطن لوٹ رہے تھے اور عالم بھی بن گئے تھے چھوٹی عمر. پورے گاؤں میں چرچا ہو گیا تھا کہ ہمارے گاؤں کا بچہ حافظ بن گیا ہے اور عالم بن گیا ہے. عمر بہت کم ہے، جلدی بن کر کے آ رہا ہے. پورا گاؤں امام شافعی کے استقبال کے لیے باہر چلا ہے. امام شافعی پڑھ کر کے آ رہے تھے اپنے گاؤں. لوگ نذرانے، ہدیے، تحفے لے کر کے پہنچے. کوئی ہو سکتا ہے اس زمانے کا جو رواج ہوگا. امام شافعی کی بہت آؤ بھگت ہو رہی تھی. پورا مجمع تھا. امام شافعی جب گاؤں میں پہنچے لیکن ان کی ماں وہاں نہیں تھی. ماں نہیں آئی. پورے گاؤں والے لوگ ہیں استقبال کرنے کے لیے. امام شافعی کی ماں نہیں ہے. امام شافعی ڈھونڈ رہے میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے. جب نہیں ملی ماں تو سیدھے گھر آئے تو دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے. تو امام شافعی اللہ تعالیٰ نے دستک دی. ماں ان کے اندر گھر میں بیٹھی تھی. دروازہ کھولو. ماں نے کہا، ماں سے پوچھا ماں تجھے معلوم نہیں کہ آج تیرا بیٹا آ رہا ہے؟ پورا گاؤں آیا مجھے لینے کے لیے، تم نہیں آئی. امام شافعی کی ماں کیا کہتی، بیٹا میں سن تو چکی تھی کہ تو آ رہا ہے لیکن مجھے یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے تجھے نذرانے بہت دیے، تحفے تحائف بہت دیے ہیں. اگر میں آج استقبال کے لیے باہر آتی تو کہیں دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ شافعی کی ماں نذرانے دیکھنے کے لیے آ گئی. میں میرے بیٹے کے مال دیکھنے کے لیے نہیں چاہتی، میں صرف تیرا تقویٰ دیکھنا چاہتی ہوں. اور میں نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ مال حاصل کرنے کے لیے. امام شافعی دروازے پر کھڑے کھڑے جتنے تحفے ملے تھے سب وہیں پر پورا کا پورا صدقہ کیا. پورا کا پورا صدقہ کیا اور اس کے بعد اپنے گھر میں اندر داخل ہوئے اور کہا ماں جس حال میں گیا تھا اسی حال میں تیرے پاس آیا. یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو پل پل قدم قدم پر تقویٰ سکھایا، اللہ کا خوف. یہ نہیں کہ ہر جگہ سے تم لالچ کے ذریعے سے ادھر منہ مارو ادھر منہ مارو، کہیں سے تو لے کر کے آؤ. آج دیکھیں گھروں کی جو پوزیشن ہے، کچھ بیویاں اپنے شوہروں پر اتنا چڑھی ہوئی ہیں، کہیں سے تو لاؤ، حرام ہی لاؤ، صحیح گھر چلاؤ.